امریکہ ایران مذاکرات میں تعطل آ گیا. پہلے دور کے بعد دوسرا دور شروع نہ ہو سکا. صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد ایران کا شدید احتجاج. ایرانی وفد احتجاجاً مذاکرات میں شریک نہیں ہوئے. ایرانی وفد کا کہنا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل نہ ہوا تو امریکہ سے مزید مذاکرات نہیں ہوگی. اسرائیلی فوج جنوبی لبنان سے نہ نکلی تو ایران امریکہ سے مذاکرات معطل کر دے گا. ایرانی میڈیا کے مطابق مذاکراتی وفد نے امریکہ کو دو ٹوک الفاظ میں آگاہ کیا ہے کہ اگر سمجھوتے کی پہلی شق پر عمل نہیں ہوتا تو مذاکرات فضول ہے. اسلام آباد سمجھوتے کی پہلی شق لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے اور لبنان کی علاقائی سلامتی اور خود مختاری کو یقینی بنانے سے متعلق ہے. مذاکرات کے پہلے دور میں لبنان کی صورتحال، ابنائے ہرمز، ایرانی جوہری ذخائر اور آئندہ 60 روزہ مذاکراتی عمل کے خدوخال اور ایران کے مجمد اثاثوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. سوئس حکام کے مطابق مذاکراتی عمل جاری ہے. تفصیلات خفیہ رکھی جا رہی ہیں. امریکی وفد میں نائب صدر جے ڈی وینس، ڈیوڈ کوف اور جیرڈ کشنر شامل ہیں. باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی ایرانی وفد کا حصہ. مذاکرات میں پاکستان اور قطر کے وفود بطور ثالث شریک ہیں جو کشیدگی کام کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے واشنگٹن سے نعمان اشفاق مغل موجود ہے اور برگن اسٹاک سے عمران مسمل موجود ہے. عمران، آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے اس حوالے سے جاننا چاہوں گا اب تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہے. تعطل آیا ہے، اس کے بعد اب آپ کیا اپڈیٹس دیکھ رہے ہیں اور وہاں پر کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، پہلے دور کے بعد کافی اچھی خوشخبری آ رہی تھی کہ مذاکرات مثبت جانب جا رہے ہیں، لیکن اچانک مذاکرات جب اس کو ختم کیا گیا تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ مذاکرات میں کچھ تعطل آیا ہے. اس کے بعد 45 منٹ کا وقفہ لیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ مذاکرات شروع نہیں ہوئے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی وفد اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور پاکستانی جو ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں، پاکستان کی ٹیکنیکل ٹیم، سفارتکار اور ماہرین اس وقت قطر کے ساتھ مل کر ایرانی جو وفد ہے، ڈیلیگیشن ہے، ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف امریکہ کے وفد کے ساتھ بھی بات چیت جاری ہے. امریکہ کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہو رہی ہے، جبکہ ایرانین نے صدر ٹرمپ کے ٹویٹ کے بعد احتجاجاً مذاکرات کو بریک کیا. انہوں نے کہا کہ ہم شدید اپنا احتجاج کرتے ہیں ٹرمپ صاحب کے بیان پر، اور اس وجہ سے مذاکرات تھوڑا سا تعطل کا شکار ضرور ہوئے ہیں، لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے. کسی وقت بھی یہ مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. پاکستان اپنی بھرپور سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان کی خواہش ہے کہ یہ مذاکرات پایۂ تکمیل تک جلد از جلد پہنچے اور کسی حتمی نتیجے پر ہم پہنچیں. اس وقت پورا انٹرنیشنل میڈیا، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی وہ اپنی نظریں ان مذاکرات پر جمائے بیٹھی ہیں. ایران کے جو کنسرنز ہیں وہ بڑے جینون کنسرنز ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے ایرانی جوہری پروگرام اور ابنائے ہرمز اور اقتصادی پابندیوں پر بات کی جائے. ان کے حوالے سے واضح چیزیں بتائی جائیں کہ ایران چاہتا ہے کہ اس پر اقتصادی جو پابندیاں ہیں ان کو فوری طور پر ہٹایا جائے تاکہ وہ اپنی گیس اور آئل کو دنیا بھر میں بیچ سکے. اور دوسری ایرانیوں کا کہنا ہے کہ ہم اپنے جوہری پروگرام پر کسی بھی طرح کمپرومائز نہیں کریں گے. ہمارا جوہری پروگرام امن کے لیے ہے اور ہم اب ان سے اور ساتھ ہی ساتھ آخری جو ان کا کنسرن تھا وہ لبنان کے حوالے سے بھی تھا کہ پر اسرائیل کے مسلسل حملے جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو سٹاپ کیا جائے. یہ 3 ایسی وجوہات تھیں ان نکات میں سے جس کی وجہ سے جو مذاکرات ہیں وہ تعطل کا شکار ہوئے ہیں.